بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کی زندگی کے چند مشہور اور اہم واقعات اور ان کی دین اسلام کے لیے محبت کے چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی زندگی نیکی، سخاوت، عاجزی اور دین کی خدمت سے بھرپور تھی۔ قبول اسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ قریش کے مشہور اور مالدار قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح۔ آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ ہجرت حبشہ اور مدینہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکہ میں مظالم بڑھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں مدینہ المنورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ یہ دونوں ہجرتیں اسلام کی خاطر کی گئیں۔ غزوہ بدر میں عدم شرکت اور اجر کا حصول۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دیا، تاہم آپ کو بدر کے شرکاء میں شمار کیا گیا اور مال غنیمت میں بھی حصہ دیا گیا۔ سخاوت کی مثال غزوہ تبوک میں مدد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ دیے، 1000 دینار مسجد نبوی کے فرش پر رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خلافت کا انتخاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 رکنی شورا بنی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال پر مشتمل تھی۔ پہلے 6 سال امن و خوشحالی کے رہے، بعد کے 6 سال فتنوں اور بغاوتوں کا سامنا ہوا۔ قرآن مجید کی تدوین۔ مصحف عثمانی۔ اسلامی سلطنت میں مختلف علاقوں میں لہجوں کے فرق کی وجہ سے قرآن کے پڑھنے میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت اور دیگر قریشی قاری حضرات کی ٹیم بنائی، ایک مستند مصحف تیار کروایا۔ اس کی نقول مختلف اسلامی علاقوں میں بھجوائی گئیں۔ یہ خدمت اسلام میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ فتنہ اور شہادت۔ آپ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے آپ پر غلط الزامات لگائے، مدینہ میں بغاوت کی، آپ کا گھر کئی دنوں تک محاصرہ میں رکھا۔ بالآخر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال کی تھی۔ شہادت کے وقت صبر۔ باغیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا اور فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب خون بہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس
اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔